اس علاقے میں ہر گھر کی کئی کہانیاں اور کئی مسائل ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کا مشترکہ مسئلہ 2 وقت کی روٹی کا حصول ہے۔ ان گھروں کے سربراہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی روح کے ساتھ جسم کے تعلق کو کس مشکل سے جوڑے ہوئے ہیں یہ وہی جانتے ہیں۔ اور ایک سربراہ عبدالواحد ہے جو اس گھر میں رہتے ہیں۔ یہ ایسے باپ اور شوہر ہیں جن کی وجہ سے ان کے بیوی بچے مسلسل کئی سالوں سے تکلیف اور اذیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عبدالواحد پولیس کی جاب کرتے ہیں، لیکن چھٹی کرنے کی عادت کی وجہ سے پچھلے 15 سالوں میں 3 مرتبہ نوکری سے نکالے جا چکے ہیں۔ ان کی بیوی کے گھر والے جو خود بھی فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی بساط کے مطابق عبدالواحد کے گھر والوں کی کافی مدد کی جن دنوں عبدالواحد نوکری سے فارغ تھے۔ انہوں نے عبدالواحد کی نوکری بحال کروانے کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی، عبدالواحد کو پیار سے بھی سمجھایا اور ڈرایا دھمکایا بھی، لیکن سب بے سود رہا۔ آج عبدالواحد نوکری پر تو ہے، لیکن چھٹیاں کرنے کی عادت کی وجہ سے تنخواہ کٹ کر ملتی ہے۔ پولیس کے ملازمین کو گورنمنٹ کی طرف سے جو مراعات ملتی ہیں، عبدالواحد کے پرانے ریکارڈ کی وجہ سے ان سب مراعات سے ان کو دستبردار کر دیا گیا ہے۔ سب رشتہ دار اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ عبدالواحد کی بیوی ایک خوددار عورت ہے، اب اپنے رشتہ داروں کے سامنے اپنے مسائل بیان نہیں کرتی، اور بچیوں کی وجہ سے بھی، کیونکہ بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ ان کے والد کو کوئی گھر آ کر برا بھلا کہے۔ عبدالواحد کے ہاتھ میں جو کٹ کر تنخواہ آتی ہے، ان میں 4,500 روپے مکان کا کرایہ اور 15 دن کا راشن آتا ہے، جس سے روکھی سوکھی گزر اوقات ہوتی ہے۔ بے روزگاری میں جو قرضہ لیا تھا وہ ابھی تک تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر رہے ہیں۔ بچیوں کے تعلیم کے متعلق پوچھنے پر خاتون خانہ نے بتایا کہ گورنمنٹ اسکول میں بچیاں پڑھ رہی ہیں، یونیفارم اور کورس اسکول سے مفت مل جاتا ہے، لیکن بڑی 2 بیٹیوں کے ہوم اکنامکس پریکٹیکلز کے لیے پاس سے پیسے لگتے ہیں جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے بچیوں کو اسکول سے نکلوانے کا سوچ رہے ہیں۔ اس بات پر ہم نے آنٹی کو کہا کہ چاہے جیسے بھی مشکل حالات ہوں، بچوں کو ہر حال میں تعلیم دلوائیں، کیونکہ یہی تعلیم آگے جا کر ان کا ہتھیار ہوں گی جس سے وہ زندگی میں ہر حالات کا مقابلہ کر سکیں گی۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو کوئی کاروبار کروانا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا ہنر جو آپ کو آتا ہو۔ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں، البتہ میری بڑی بیٹیوں کو گلاس پینٹنگ، ہینڈی کرافٹ اور ہار بندے بنانے آتے ہیں۔ بظاہر یہ انٹرپرینیور کا ایک پروجیکٹ تھا، لیکن اس پروجیکٹ کی وجہ سے کئی باتیں ہماری سمجھ میں آئیں، جس میں سے ایک یہ کہ غریب ہونا مشکل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ سفید پوش غریب ہونا۔ ہم نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس فیملی کو ہینڈی کرافٹ، گلاس پینٹنگ اور جیولری میکنگ کا کام کروایا جائے۔ اس کے لیے ہم نے را مٹیریلز کی خریداری کی، پھر عبدالواحد کے گھر گئے، آنٹی کو سب سامان دے کر بچیوں کو سمجھایا کہ پڑھائی کے بعد جو بھی وقت ملے اس میں یہ کام کرنا ہے۔ تقریباً 10 دن بعد دوبارہ ہم عبدالواحد کے گھر گئے۔ ان بچیوں نے کافی سامان بنا لیا تھا جو ہم نے انہی کے علاقے کے ہفتہ بازار میں جا کر بیچا، جس سے انہوں نے ایک ہفتے میں 800 روپے کمائے۔